بالخصوص حضرت مولانا محمد شہاب الدین صاحب رضوی، حاضرین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تبدیل لکلمات اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ حضرات، عرس رضوی میں اللہ رب کریم ہماری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور امام احمد رضا کی زندگی سے، ان کی سیرت سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک کا مشہور نامور ذمہ دار یہ منبر شریف ہے، اس لیے کہ اس اور تمام اسٹیج کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں تو کبھی کسی اسٹیج پہ نوٹنکی ہو جاتی ہے، کسی اسٹیج پہ کوئی بابا آ جاتا ہے، کسی اسٹیج پہ کوئی جوکر آ جاتا ہے۔ اس اسٹیج منبر رسول کو خرافات کا منبر بنا دیا جاتا ہے۔ تنہا یہ منبر ایسا ہے کہ جسے بریلی شریف کا منبر کہا جاتا ہے، جہاں غیر تو غیر ہیں، اپنوں کی بھی رعایت کبھی نہیں کی جاتی، وہ تاج الشریعہ کا منبر ہے۔ تو آپ حضور تاج الشریعہ کے اس ذمہ دار منبر سے علماء کو سماعت کر رہے ہیں، آپ قابل مبارکباد ہیں۔ حضرات، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں اور ہمیں اس پہ فخر ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی گوشے میں اور کسی بھی علاقے میں جا کے بے خوف یہ کہنے کو ہمیشہ تیار رہتے ہیں کہ پیارے، ہم امام احمد رضا کے سپاہی ہیں، چاہے تو ہمیں جہاں آزما لے، ہم مداہنت کی بولی نہیں بولتے ہیں، ہم حق و صداقت کی زبان رکھتے ہیں اور وہی بولی بولتے ہیں جو ہمارے امام احمد رضا نے ہمیں سکھائی ہے، جو مفتی اعظم نے ہمیں سکھائی ہے، جو تاج شریعہ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اور اگر یہ بات آپ کو یاد رہی تو آپ کے مضبوط مذہبی قلعے میں کوئی سیند کبھی نہیں مار سکے گا، اور اگر آپ یہ بھول گئے تو طوفان اٹھ رہے ہیں، آندھیوں کا رخ مضبوط سنی قلعوں کی طرف ہے اور طاغوتی طاقتیں تمہیں ہمیشہ کے لیے کچل دینا چاہتی ہیں۔ انہیں دنیا میں نہ امریکہ کے بموں سے خطرہ ہے، نہ یورپ کی طاقت سے خطرہ ہے، نہ رشیا کے بمبارڈمنٹ ہوائی جہازوں سے خطرہ ہے، نہ اسرائیل و جرمنی سے خطرہ ہے۔ انہیں اگر خطرہ ہے تو سب سے زیادہ مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے کے بمبارڈمنٹ طیارے سے خطرہ ہے۔ جب تک یہ نعرہ لگتا رہے گا مسلمانوں کا ایمان و عقیدہ محفوظ رہے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت سے خفا ہو جاؤ، مسلک اعلیٰ حضرت سے خفا ہو جاؤ، تاکہ ایمان کے راستے پہ بیٹھے ہوئے دین کے ڈاکو ایمان چرا لیں اور غصب کر لیں اور زمانہ دیکھتا رہے، اس کے بعد بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے۔ اس لیے آج خرافاتیں اٹھ رہی ہیں شمال و جنوب، مشرق و مغرب سے نام لینا نہیں چاہوں گا۔ بڑے بڑے گجادھاری لوگ آج اپنی روٹی سیکنے کے لیے اعلیٰ حضرت اور دیگر بزرگوں سے اپنے آپ کو جدا کر رہے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ وہ جدا اگر کر کے مذہبی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں
تو یاد رکھو کہ مسلک اعلیٰ حضرت سے جدا ہو کر تمہاری حیثیت سوائے کیڑے اور مکوڑے کے کچھ نہیں ہے. ہماری عزت ہے تو اسلام کے دامن میں ہے, ہماری عظمت ہے تو اسلام کے دامن میں ہے, اور ہمارا وقار ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کے دامن میں. اب اتنی بات کے بعد میں عرض کروں کہ آج پوری دنیا اسٹار وار کے خوف سے لرز رہی ہے. آج اسلام پر وہ وقت آ گیا کہ جس نے اسلام کے ماننے والوں کو سوچنے سمجھنے پہ مجبور کر دیا. آج کلمہ پڑھنے والے گن کلچر لے کے آئے ہیں, آج نمازیں پڑھنے والے بم برسا رہے ہیں, روزے رکھنے والے مسجدوں کو تباہ کر رہے ہیں, مقابر کو تباہ کر رہے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں, یہ نمازیں پڑھنے والے ہیں, یہ روزے پڑھنے والے ہیں. آخر معاملہ کیا ہوا کہ کلمہ پڑھنے والے گن کلچر لے کے آ گئے ہیں, نمازیں پڑھنے والے بم لے کے آ گئے ہیں. آج پوری دنیا انٹرنیشنل دہشت گردی سے متاثر ہو رہی ہے. دنیا اسلام آج متاثر ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اپنے اسلام کے ساتھ انہیں زمانے کے مارکیٹ میں اپنی ویلیوز کے ساتھ آگے بڑھنے میں دقتیں پیش آ رہی ہیں. کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے سنو میرے دوستو, جب گن کلچر آیا ہے, وہابیزم آیا ہے, آئی ایس آیا ہے, دنیا کے سامنے نمازیں پڑھنے کے بعد انہوں نے اسلام کا مرڈر کیا ہے. دنیا کے سامنے انہوں نے روزے رکھنے کے بعد اپنے مذہب کا خون کیا ہے, انسانوں کا لہو بہایا ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ذمہ دار اسٹیج سے پوری دنیا کو پیغام دینا چاہوں گا, لکھنے والے لکھ لیں, یہاں یقیناً حکومت کے نمائندے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اور حضور تاج الشریعہ کی قیادت میں پوری دنیا کے سنی مسلمان اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کا کنڈم کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. نہ کل ہم نے وہابیزم کو پنپنے دیا ہے اور نہ آج گن کلچر کے سہارے ہم وہابیت کو پنپنے دیں گے. پوری دنیا وہ وقت جلدی دیکھے گی کہ وہابیت اپنی موت آپ مر رہی ہے. اور یہ میرے مفتی اعظم کا وہ کھلا ہوا اعجاز ہوگا, یہ میرے مفتی اعظم کی کھلی ہوئی کرامت ہوگی کہ سرکار مفتی اعظم نے فرمایا تھا کہ الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے, تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد. الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے. آپ بیدار ہو جاؤ, آپ ہوشیار ہو جاؤ, اپنے عقیدے اور عمل میں مسجدوں کو آباد کر دو, روزے رکھنا شروع کر دو, وقت پہ زکوٰۃ ادا کرو پورے طور پہ, اور اپنے بزرگوں سے وابستہ ہو جاؤ. وہ زمانہ آ رہا ہے داخلی طور پہ ہم تدابیر نہ کر سکے, لیکن خارج سے رب نے ایسے انتظام پیدا کر دیے ہیں کہ وہابیزم اپنی دہشت گردی کے خونی کھیل میں ہمیشہ کے لیے نہا کے اور ریگستان میں دفن ہونے کی تیاری کر چکا ہے. اس ذمہ دار اسٹیج سے اعلان ہو رہا ہے کہ نہ ہم آئی ایس کے طرفدار ہیں جہاں ملے اسے حکومت ہمیشہ کے لیے کھلے چوراہے پہ پھانسی دے دے, نہ وہابیزم کی دہشت گردی کے ہم طرفدار ہیں, اس کی ہم آلوچنا کرتے ہیں, اس کے خلاف ہم سینہ سپر ہو کے کھڑے ہیں. اور اب ایک جملہ سن لو سنی مسلمانوں, اعلیٰ حضرت کے عرس میں آنے والوں, مفتی اعظم کے عرس میں آنے والوں اور وارث علوم اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کی زیارت کرنے والوں, ایک جملہ سنو. جب تک ہندوستان میں امام احمد رضا کا سلام ہوتا رہے گا, جب تک ہندوستان میں یا نبی سلام علیہ کا ترانہ پیش کیا جاتا رہے گا, اس وقت تک آتنکواد اور دہشت گرد کے ماننے والے اپنا سر پٹک کے مر جائیں. لیکن یہاں کے خواجہ غریب نواز کے دیوانے, اعلیٰ حضرت کے مستانے سینہ سپر ہو کے سیسا پلائی دیوار بن کے دہشت گردی کے سامنے کھڑے ہوں گے. او وہابیزم کے دہشت گردوں, تمہارے پاس گن کلچر میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی میرے رسول اللہ کے خلق عظیم کی طاقت ہے. اللہ اکبر. جو امام احمد رضا کے کردار کی طاقت ہے, جو غریب نواز کی سیرت کی طاقت ہے, تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ اللہ. میں عرض کرنا چاہوں گا یہ سب ہوا کیوں, یہ سب ہوا کیوں؟ دہشت گردی ہے, دہشت گردی ہے.
بمبارڈمنٹ ہے, کلچر, گن کلچر ہے, یہ ہوا کیوں؟ جواب تھوڑا سا ہے مفتی افضال صاحب قبلہ, جواب تھوڑا سا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب تک مسجد کے مصلی پر بیٹھ کر عالم نے بحیثیت امام و خطیب اپنے نبی سے استغاثہ جائز رکھا, جب نبی کو کائنات میں بے مثل و بے مثال مانا, جب کائنات میں خدا کے بعد سب سے برتر و بالا مانا, جب نبی کا مثل نہیں مانا, ان کی طرح کسی کو نہیں مانا, اور مسجدوں سے, مدارس سے, خانقاہوں سے نبی کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت پیش کیا جاتا رہا, نبی کو زندہ مانا جاتا رہا, صاحب علم غیب مانا جاتا رہا, صاحب اقتدار مانا جاتا رہا, سلطنت الہی کے مطلق وزیر اعظم کی حیثیت سے جب مسلمان مصطفیٰ کو اپنے سینے میں بساتے رہے, اس وقت تک امن و امان تھا, اس وقت تک شانتی تھی, اس وقت تک مسلمان پوری دنیا کے شان تھے, امن و امان سے رہتے تھے. لیکن جب مصلی پہ بیٹھ کے یا رسول اللہ کو شرک کہا گیا, جب مصلی پہ بیٹھ کے نبی کو مردہ کہا گیا, جب مصلی پہ بیٹھ کے مصطفیٰ جان رحمت کے اقتدار کو بے اختیار سمجھ کر ان کے اختیار و اقتدار کو بے تاثر سمجھا گیا, جب ان کی شان میں گستاخیاں کی گئیں تو گن کلچر آیا, اور جب بریلی کے تاجدار نے اپنے یہاں مصلی سے بیٹھ کے اپنے نبی کی بارگاہ میں کہا تھا, پیارے مصطفیٰ جان رحمت یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے, لم یات نظیروں کا فی نظر مثلے تو نشر پیدا جانا, جگراج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو ہے شہد و سرا جانا. حضرات گرامی, وہ امام احمد رضا نے پیغام دیا, اللہ اکبر, کہ اگر اس پہ دنیا عمل کر لیتی تو آج نہ دہشت گردی ہوتی, نہ گن کلچر ہوتا, نہ بمبارڈمنٹ ہو رہے ہوتے, نہ دنیا اسٹار وار کے خوف سے لرز رہی ہو. ابھی بھی اگر ایمان سلامت رکھنا ہے اور اسلام کے دائرے میں رہ کے باوقار زندگی زمانے میں گزارنا ہے تو آؤ نکل کے آؤ, اور پوری دیانت داریوں استقلال کے ساتھ امام احمد رضا کا جھنڈا تھامو, اور یہ امام احمد رضا کا مسلک میرے مصطفیٰ کی عطا سے پوری کائنات میں امن و امان قائم کرنے کی ذمہ داری اپنے ماننے والوں کو سکھاتا ہے. اس لیے امام احمد رضا وہ ذات ہے جس نے حدیث پہ بھی عمل کیا ہے, قرآن پہ بھی عمل کیا ہے, اور قرآن نے اعلان کیا ہے کہ اگر من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا, جس نے بے خطا کسی کا قتل کیا تو گویا کہ ایسا ہے جیسے پوری کائنات کا قتل کر دیا ہے, اور جس نے کسی ایک کو زندگی دی تو ایسا ہے کہ جیسے پوری دنیا کو زندگی دی. اب ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیے, یہ جسم کی زندگی ہے, یہ سر آنکھ پاؤں ہاتھ پاؤں کی زندگی ہے, اس کو قرآن کہتا ہے اگر ایک بچا لو تو تمام دنیا کو زندگی دے رہے ہو, اگر ایک مار دیا تو پوری دنیا کا مرڈر کر رہے ہو. بلا شبہ سمجھو میرے امام احمد رضا نے روحانی زندگی دی ہے, عقیدے کی زندگی دی ہے, ایمان کی زندگی دی ہے, عقیدے کی زندگی دی ہے, مذہب و مسلک کی زندگی دی ہے. قسم خدا کی اگر زندگی ظاہری زندگی کے بدلے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا کی زندگی کی حفاظت ہو رہی ہے تو کتنا بڑا احسان ہے اعلیٰ حضرت کا. انہوں نے ایمان کی سلامتی کی زندگی دی ہے, عقیدے کی سلامتی کی زندگی دی ہے, انہوں نے وقار کی سلامتی کی زندگی دی ہے, انہوں نے حیا کی سلامتی کی زندگی دی ہے, انہوں نے مسلمان کو مسجد میں نمازی بنانے کی زندگی دی ہے, انہوں نے روزہ رکھنے والا بنانے کی زندگی دی ہے, انہوں نے اپنے کیریکٹر کلچر و کردار سے کائنات عالم کو اس طور پہ پکارا ہے کہ اے زمانے والو اللہ کو راضی کرو, خدا کے رسول سے محبت کرو, مسجدیں آباد کر دو. اللہ اللہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو یقیناً اس سے رضوی میں آنا ہمارا کامیاب ہے, اور اعلیٰ حضرت سے سچی محبت ہم کرنے والے ہیں. اور اگر ہم یہ نہیں کر سکے تو بھیڑیے آ رہے ہیں, کوئی پیر کی شکل میں آ رہا ہے, کوئی قائد کی شکل میں آ رہا ہے, کوئی گروپ کی شکل میں آ رہا ہے, تمہیں ٹچ کر جائیں گے, تمہیں ڈس جائیں گے. اس لیے اعلیٰ حضرت کی عظمت کے سائبان کے نیچے آ کے بے ساختہ پکارو, پیارے حبیب کو پکار, پیارے نبی کا نام لے, دامن مصطفیٰ میں آ, پائے رسول تھام لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.